اگر آج شیطان آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں کبھی شراب نہیں پلاؤں گا، کبھی چوری نہیں کراؤں گا، کبھی زنا کی طرف نہیں لے جاؤں گا، تو کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ محفوظ ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ نہیں کہ وہ انسان سے فوراً بڑا گناہ کروائے، بلکہ وہ پہلے دن میں ایک ایسا زہر ڈالتا ہے جس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ نماز چھوٹنے لگتی ہے، قرآن سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، گناہ معمولی لگنے لگتے ہیں، اور ایک دن انسان خود سے پوچھتا ہے، میں اللہ سے اتنا دور کیسے ہو گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ شیطان انسان پر اپنا پہلا وار کیسے کرتا ہے، وہ کون سی خاموش چال ہے جس میں لاکھوں لوگ ہر روز پھنس رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یقین کریں، اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھ لی تو آپ شیطان کی ایسی چال پہچان جائیں گے جسے پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انسان کو ایک ہی دن میں بڑا گناہ نہیں کرواتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک نیک انسان فوراً بڑے گناہ پر آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، پہلے غفلت، پھر سستی، پھر نیکیوں میں کمی، اور آہستہ آہستہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ غور کیجئے، اللہ نے نقش قدم فرمایا، یعنی شیطان انسان کو مرحلہ وار گمراہ کرتا ہے۔ اکثر علماء نے وضاحت کی ہے کہ شیطان کی پہلی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ جب ذکر کم ہو جاتا ہے، نماز میں سستی آ جاتی ہے، قرآن سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر گناہ آسان لگنے لگتے ہیں، کیونکہ جس دل میں اللہ کی یاد کم ہو جائے وہاں شیطان کے وسوسوں سے زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے وہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف کم کرتا ہے۔ شیطان اکثر یہ جملے ڈال دیتا ہے، ابھی تم جوان ہو، بعد میں توبہ کر لینا، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، ایک بار سے کیا فرق پڑے گا، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ وہ وسوسے ہیں جن سے بڑے بڑے گناہوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کو غصہ دلاتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی شیطان کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو چند اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نمبر 1، 5 وقت نماز وقت پر ادا کرنا۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہوں۔ صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھیں۔ ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ استغفار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ معمولات دل کو مضبوط کرتے ہیں اور شیطان کے حملوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ آپ سے ایک بڑا گناہ کروا دے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دے گا۔ اسی لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی نماز، قرآن، ذکر اور استغفار کو مضبوط بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان تازہ کرنے والے بیانات مزید لوگوں تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ کومنٹ میں لکھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔